الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ یہ لوگ کس چیز کے متعلق سوال کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہرگز نہیں ان کو عن قریب معلوم ہو جائے گا، پھر ہرگز نہیں ان کو عن قریب معلوم ہو جائے گا۔ یہ سورۃ النبأ کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے سورۃ النبأ۔ نبأ کے معنی آتے ہیں خبر کے۔ کوئی عظیم حادثہ، کوئی عظیم خبر ہو، جو بڑی خبر ہو، اس کو نبأ کہا جاتا ہے۔ ہر خبر کو نبأ نہیں کہتے ہیں، یعنی کوئی چھوٹی موٹی خبر ہو تو اس کو خبر ہی بولتے ہیں، اس کو نبأ نہیں بولتے ہیں۔ نبأ کہتے ہیں ایسی خبر کو جو بہت بڑی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے متعلق آپس میں سوال کرتے ہیں یا آپ سے آ کے پوچھتے رہتے ہیں۔ چونکہ کوئی چیز اہم ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بار بار ذکر فرماتے ہیں، اور اگر انسان غور کرے، انسان دیکھے، تو اس کو معلوم ہوگا کہ آخرت سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں انسان کے واسطے کامیابی اور ناکامی کی جو ہمیشگی کا فیصلہ ہے وہ ہونا ہے۔ انسان اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، اگر انسان بغیر ایمان کی دنیا سے رخصت ہوا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بار بار ذکر فرمائے تو مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں بار بار لے کے آتے ہیں ایک ہی بات بتا دیتے سمجھ میں آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے بار بار دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ چیز بہت اہم ہے، اور ہمیں بھی اس کو اہم ہی سمجھنا چاہیے، ہمیں بھی اس سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ چنانچہ پچھلی آیتوں میں، پچھلی صورتوں میں بھی وہی تذکرہ تھا قیامت کے اس بات کا، اور اس صورت میں بھی وہی تذکرہ ہے۔ فرمایا عما یتساءلون، لوگ کس چیز کے متعلق آپس میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں۔ اب یہاں پر بڑی خبر سے مراد وہی قیامت ہے۔ بڑی خبر اس کائنات میں جو ہے سب سے بڑی خبر وہ قیامت ہی ہے، کیونکہ قیامت ہی کے دن تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرمائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے صبح قیامت تک جو بھی پیدا ہوئے ہیں یا ہوں گے آگے چل کے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک میدان میں جمع کریں گے اور ان سے ان کی زندگی کا حساب لیں گے۔ تو اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خبر کہا ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے قدیم لوگوں کو زندہ کر کے اور سب کو ایک میدان میں جمع کر لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، واقعی بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے فرمایا عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں لوگ اختلاف میں پڑے ہیں۔ اختلاف میں پڑھنے کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ تو مان لیتے ہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے، ایمان قبول کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہرگز نہیں مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، جیسا یہ سوچتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، اور ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں پھر ہرگز نہیں، پھر ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، یعنی بہت جلد ان کو معلوم ہونے والا ہے۔ اب جلد کتنے دن میں معلوم ہو جائے گا؟ مطلب یہ کہ موت کے وقت سے، موت جب انسان کو آئے گی ساری حقیقتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ ابھی جو لوگ ڈینگے مارتے ہیں اور شور شرابے کرتے ہیں، کبھی اللہ کے نام پہ، کبھی قرآن کے نام پہ، کبھی رسول کے نام پہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو بھی بتا دو کہ ان کو بھی بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ ایک تھا بہت بڑا اینکر تھا جو ہے انڈیا کا، روہت سردانہ کر کے، روزانہ مسلمانوں کو پاکستان بھیجتا تھا، اور وہ کورونا کے ٹائم پہ گیا۔ اب اس کو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ پاکستان کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ مسلمان جس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ چیز کیا ہے ان کو بالکل معلوم ہو گیا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب ہی ان کو معلوم ہو جائے گا، یعنی یہ معلوم ہونے کے لیے قیامت کے بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت آ گئی، من مات فقد قامت قیامتہ، فرمایا جس کی موت آ گئی سمجھو اس کی قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ قیامت میں دنیا ہی سے لوگوں کو رخصت ہونا ہے، اور موت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت آ گئی سمجھو اس کی قیامت آ گئی، اب اس کو نئے سرے سے نہیں مرنا ہے، اب اس کو سیدھے قیامت ہی میں جا کے اٹھنا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بستر نہیں بنایا؟ مہاد بستر کو کہتے ہیں جس پر انسان آرام کر سکے، راحت حاصل کر سکے۔ تو واقعی زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنایا ہے کہ انسان زمین پہ ہوتا ہے تو سکون محسوس ہوتا ہے،
انسان کو راحت محسوس ہوتی ہے، اور زمین سے جتنا انسان لگ کے رہتا ہے اتنا ہی انسان خوش رہتا ہے۔ جس انسان کے اندر اونچائی آتی ہے، اڑان آتی ہے، بلندی اگر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ انسان اتنا ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ پھر زمین کی اللہ تعالیٰ نے بناوٹ بھی ایسی بنائی ہے کہ اس کو نہ ہی ایک دم سخت بنا دیا ہے کہ انسان کھودنا چاہے تو کھود بھی نہ سکے، اور نہ ہی اتنا نرم بنایا کہ اگر انسان چلے تو پیروں سے دھس جائے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو گیلی بنا دیتے تو انسان چلتا تو بہت مشکل ہو جاتا، اب پیر بار بار نکالتا کیسے آگے راستہ طے کرتا، اور اگر اتنی سخت بنا دیتے تو انسان گھر کیسے بناتا، بلڈنگیں کیسے بناتا، جو ہے کھیتوں کی جتائی کیسے کرتا، اس میں غلے کیسے پیدا کرتا، پیڑ پودے کیسے لگاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک حد تک نرم اور ایک حد تک سخت بنایا ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بستر نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور ہم نے کیا پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔ اوتاد یہ وتید کی جمع ہے کہ میخ کے معنی میں آتا ہے۔ میخ کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں جدا ہوتی ہیں ان کو جو ہے جوڑنے کے لیے وہ استعمال کی جاتی ہے، اور اس کو جوڑ کر کے اس کو سخت بنا دیتی ہے۔ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کے اوپر بچھایا ہے تو زمین ہل رہی تھی۔ اب زمین جب ہل رہی تھی تو ایسے زمین پر انسان کا چلنا دشوار ہوتا، انسان کا جو ہے ایسی زمین پر جو ہے زندگی بسر کرنا بھی بہت مشکل ہوتا، لیٹنا بھی دشوار، کیونکہ زمین ہل رہی تو لیٹ رہا بھی ادھر ہل رہے گا ادھر ہلے گا، چلنا دشوار، بیٹھنا دشوار، کچھ بھی کام نہیں کر سکتا تھا انسان۔ قرآن بھی کہتا ہے، اسی بات کا تذکرہ کرتا ہے وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ نے زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑ بنائے تاکہ زمین تم کو لے کر نہ ہلے، اور یہ بات کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ أَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا ہے کہ اللہ نے زمین میں پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے، اور میخوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ہل رہی ہوتی ہے اس کو روک دیتی ہے۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ میخ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو میخ کا بڑا حصہ ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے، بظاہر میں کتنا چھوٹا سا نظر آتا ہے، خالی اس کا سر نظر آتا ہے۔ یہی حال ان پہاڑوں کا ہے، جب یہ زمین پانی پر بچھائی گئی تو زمین ہل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو میخوں کے ذریعے، پہاڑوں کے ذریعے اس کو روک دیا۔ اب یہ پہاڑ جتنا اوپر نظر آتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ زمین کے اندر، یہ سمندر کے اندر دھسے ہوتے ہیں، تاکہ پانی کی لہر کی وجہ سے اور پانی کے بہاؤ کی وجہ سے یا پانی کے ہلنے کی وجہ سے زمین نہ ہلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا احسان کیا انسان کے اوپر کہ والجبال اوتادا، کہ ہم نے ان پہاڑوں کو میخ بنایا ہے، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ نے ہر چیز میں جوڑے پیدا کیے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، مرد ہے تو عورت ہے، جانوروں میں دیکھ لیجئے ہر جانور کے اندر جوڑے پیدا ہیں، درختوں میں دیکھ لیجئے کچھ درخت نر ہوتے ہیں کچھ درخت مادہ ہوتے ہیں، کھجوروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ درخت نر ہوتے ہیں کچھ مادہ ہوتے ہیں۔ اور مدینے کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر صحابہ کرام جو انصار رضی اللہ عنہ تھے وہ نر کھجوروں سے کوئی مادہ نکلتا تھا، کوئی ایک لیسدار چیز نکلتی تھی، تو اس کو لے کر کے وہ لے جا کر کے مادہ کھجوروں کی اس میں گابھے میں ڈال دیتے تھے، اس سے پھل بہت زیادہ آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے زیادہ پھل آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں ایسا مت کرو، پھل دینے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس سال لیں گے تو پھل ہی نہیں آئے۔ جب پھل نہیں آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ تو غلطی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے معاملے میں تم زیادہ جاننے والے ہو، ہم تو دین سکھانے کے لیے آپ کو آئے ہیں، یہ دنیا کا معاملہ ہے، آپ کو اس کے بارے میں تجربہ تھا، آپ لوگ جیسا کر رہے تھے ویسا ہی کرو۔ اب رہی یہ بات کہ ہر پیڑ میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، اللہ کا ایک ضابطہ ہے کہ ہر قسم کے بھی دنیا میں پھل پائے جاتے ہیں، ہر پھل جو ہے پیڑوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، کچھ پیڑ ایسے ہوتے ہیں جس میں پھل آتے ہیں اور کچھ پیڑ ایسے ہوتے ہیں جس میں پھل نہیں آتے۔ پپیتے میں بھی عام طور پر مشہور ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے کہ کچھ جو ہے پپیتے جو ہے نر ہوتے ہیں کچھ مادہ ہوتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے وہ چیز اڑا کر کے مادہ پیڑوں تک پہنچاتا ہے، یا کوئی پرندہ آ کر کے ادھر بیٹھا، اب یہاں سے اوپر جا کر کے دوسرے پیڑ پہ بیٹھ گیا، مادہ پہلے اوپر نر کے اوپر بیٹھتا ہے، اب اس کے پنجوں میں کوئی چیز لگ گئی اس میں سے وہ جا کر کے پھر مادہ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جوڑے بنائے، زمین ہے تو آسمان ہے، دن ہے تو رات ہے،
خوشی ہے تو غم ہے نا، زندگی ہے تو موت بھی ہے، تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے۔ تو فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو راحت کی چیز بنایا ہے۔ سبات سبد سے بنا ہے، سبد کے معنی کاٹ دینا۔ نیند کیا ہوتی ہے کہ انسان دن بھر تھکا ہارا رہتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ذہنی تھکن کا شکار ہوتا ہے، بدن بھی تھکا ہوتا ہے، ہر اعتبار سے انسان جو ہے اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، لیکن نیند حاصل کر لیتا ہے، جب نیند کر لیتا ہے تو اس کی ساری تھکان ختم ہو جاتی ہے اور انسان بالکل ایک راحت کی سانس لیتا ہے۔ جب صبح نیند سے بیدار ہوتا ہے تو کل کی جو تھکان ہوتی ہے، کل کے جو تھکاوٹ، اس کے جو بدن پہ جو بوجھل پن ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے نیند کو غموں کو کاٹنے کی چیز بنایا ہے، تھکاوٹ کو کاٹنے کی چیز بنایا ہے۔ غزوہ احد میں جب صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان تھے اور صحابہ کرام بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے، عین جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی تھی۔ قرآن کہتا ہے یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نیند طاری کر دی کہ ابھی جو پچھلی جنگ ہوئی ہے اور اس کا جو اثر ہے تمہارے بدنوں کے اوپر، نیند کی وجہ سے وہ سب ختم ہو جائے گا اور اس کا جو غم ہلکا ہو جائے گا۔ غم تو ایک دم ختم نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی انسان دیکھتا ہے کتنا بھی بڑا غم ہو، لیکن جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو غم ہلکا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہم نے نیند کو راحت کی چیز بنایا، اور ایسی راحت کی چیز بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کر دیا، کسی کے ساتھ بھی خاص نہیں کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور چیز کی طرح بناتے تو ہو سکتا ہے مالدار لوگ ساری نیند سمیٹ لیتے اور غریبوں کو نیند نہ ملتی، لیکن اللہ نے اس کو عام کیا ہے۔ انسان کیا جانوروں کے اندر بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے عام کر دی ہے، کیونکہ جو جتنی زیادہ ضرورت کی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ عام کر دیتے ہیں۔ جانوروں کو بھی آرام کی ضرورت ہے، انسانوں کو بھی آرام کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نیند کو جو ہے سب کے لیے بنایا ہے۔ غریب بھی سوتا ہے، امیر بھی سوتا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو غریب ہوتا ہے، محنت مزدوری کرنے والا ہوتا ہے، اس کی نیند اور اچھی آتی ہے بنسبت مالدار کے۔ مالدار کو تو کبھی کبھار گولیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، اچھے سے اچھے صوفے بھی اس کو جو اچھی نیند نہیں دے پاتے، اچھے سے اچھا کنڈیشن جو ہے گھر کے اندر جو بنا کے رکھتا ہے ایئر کنڈیشن، تاکہ اچھی آب و ہوا ہو، اچھی فضا ہو، اور اچھا بستر، اچھا صوفہ اور اچھا گھر بھی اس کو وہ نیند اور راحت کی جو ہے سانس نہیں دے سکتا جو اللہ تعالیٰ ایک جو ہے غریب کو جو محنت کر کے آتا ہے اور آ کر کے ایسے ہی بستر پر یا زمین پر یا کہیں سو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نیند جو عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی کو فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو راحت کی چیز بنایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردے کی چیز بنایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے نیند بنائی تو نیند کے لیے بہترین وقت کیا دیا ہے؟ رات ہی کو سب سے بہترین نیند آتی ہے۔ رات کی نیند کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر انسان رات بھر جاگتا رہے اور دن بھر سوتا رہے تو کبھی بھی اس کی تھکاوٹ ختم نہیں ہوگی، انسان کو سکون نہیں محسوس ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نیند کے لیے کیا چاہیے؟ روشنی کم ہو، اجالا بھی کم ہو، شور شرابہ نہ ہو، چیخ و پکار نہ ہو، اور یہ ساری چیزیں رات کے اندر ہیں کہ ساری چیزیں کارخانے بند ہیں، سارے انسانوں کا شور ختم ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا بند ہو جاتا ہے، گاڑیوں کا شور ختم ہو جاتا ہے، جانوروں کا شور ختم ہو جاتا ہے، پرندوں کا شور ختم ہوتا ہے، سارے کے سارے مخلوق کو اللہ تعالیٰ ایک طرف سے سلا دیتے ہیں اور سب کے سب جو ہے آرام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو کام کرنے کا وقت بنایا ہے، روزی کمانے کا وقت بنایا ہے۔ اگر رات ہی رات بنا دیتے، دن نہ بناتے تب بھی مشکل تھا۔ اب انسان کام کہاں کرے گا، روزی کیسے کمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو ہم نے کام کے لیے بنایا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو اس فطرت کے اصول سے ٹکراتے ہیں، راتوں رات بھر جو ہے اپنی کمپنیاں چلاتے ہیں، تو ایسے لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں اور حالات کا بہت ساری بڑی بڑی بیماریوں کا، موذی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جو اصول دیا ہے ہمیں سونے کا کہ رات کو سونا ہے، دن کو جاگنا ہے، اگر اس کے خلاف جائیں گے تو وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوگی جو چیز اس کے مقصود ہوا کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا ہم نے رات کو پردے کی چیز بنایا، پردہ اس میں اس لیے ڈال دیا رات کا تاکہ سب لوگ سکون سے ہو جائیں، آرام سے ہو جائیں، اور جو بدن کو جو ہے جو طاقت ختم ہو چکی ہے اس طاقت کو حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ مضبوط اس لیے کہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں لاکھوں سال ہو گئے ہوں گے آسمانوں کو تخلیق کیے ہوئے، آج تک آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا کہیں ٹوٹ کے
گر گیا ہو یا کہیں سے پھٹ گیا ہو یا پرانا ہو گیا ہو یا اس کے میں ہے جو مرمت کی ضرورت پیش آ گئی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی ستون کے ایسے فضا میں 7 لمبی لمبی چھتیں بنا دی ہیں، اور وہ لٹکی ہوئی ہیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا ایسے ہی رہیں گے، اور جب اللہ کی مرضی ہوگی تو قیامت میں یہ بھی سب ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔